نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کا دوسرا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جب مشرکین مکہ کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں۔ اے اللہ، تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو اس کے ایک سرخ اونٹ پر دے کر فرمایا، اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائیں۔ صف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صف بندی فرما رہے تھے کہ سواد بن غزیہ کے پیٹ پر جو صف سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا، سواد برابر ہو جاؤ۔ سواد نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی ہے، بدلہ دیجئے۔ آپ نے اپنا پیٹ کھول کر فرمایا، بدلہ لے لو سواد۔ سواد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے۔ آپ نے فرمایا، سواد، اس حرکت پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جو کچھ درپیش ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ سے آخری معاملہ یہ ہو کہ میری جلد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد سے چھو جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جب صفیں درست کی جا چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک اسے آپ کے آخری احکام موصول نہ ہو جائیں جنگ شروع نہ کرے۔ اس کے بعد طریقہ جنگ کے بارے میں ایک خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مشرکین جھمگٹ کر کے تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا، یعنی پہلے ہی سے فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع نہ کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائے تلوار نہ کھینچنا۔ اس کے بعد خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپر کی طرف تشریف لے گئے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نگران دستہ لے کر چھپر کے دروازے پر تعینات ہو گئے۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے تو آج توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ بعد میں اسی بات کی اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ اس مارکے کا پہلا ایندھن اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ یہ شخص بڑا اڑیل اور بدخلق تھا۔ یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ جب یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب برآمد ہوئے۔ دونوں میں حوض سے پرے ہی مڈ بیڑ ہو گئی۔ حضرت حمزہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا۔ وہ پیٹ کے بل گرا۔ اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہوا۔ قریب تھا کہ داخل ہو جاتا تاکہ اپنی قسم پوری کر لے، تو اتنے میں حضرت حمزہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ حوض کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا۔ یہ اس مارکے کا پہلا قتل تھا اور اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین شاہ سوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے، ایک عتبہ، دوسرا اس کا بھائی شیبہ اور جو دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے، اور تیسرا ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی صف سے الگ ہوتے ہی دعوت مبارزت دی۔ مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے، ایک عوف، دوسرے معوذ، یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام افرا تھا۔ تیسرے عبداللہ بن رواحہ۔ قریشیوں نے کہا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، انصار کی ایک جماعت ہیں۔ قریشیوں نے کہا، آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں۔
हम तो अपने चचेरे भाइयों को चाहते हैं। फिर उनके मुनादी ने आवाज लगाई, मोहम्मद हमारे पास हमारी कौम के हमसरों को भेजो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उबैदा बिन हारिस उठो, हमजा उठो, अली उठो। जब ये लोग उठे और कुरैशियों के करीब पहुंचे तो उन्होंने पूछा, आप कौन लोग हैं? उन्होंने अपना तारुफ कराया। कुरैशियों ने कहा, हाँ आप लोग शरीफ मद्दे मुकाबल हैं। इसके बाद मार्का आराई हुई। हजरत उबैदा ने जो सबसे मुअम्मर थे उतबा बिन रबिया से मुकाबला किया। हजरत हमजा ने शैबा से और हजरत अली ने वलीद से। हजरत हमजा और हजरत अली ने तो अपने अपने मुकाबले को झट मार लिया, लेकिन हजरत उबैदा और उनके मद्दे मुकाबले के दरमियान एक एक वार का तबादला हुआ और दोनों में से हर एक ने दूसरे को गहरा जख्म दिया। इतने में हजरत अली और हजरत हमजा अपने अपने शिकार से फारिग होकर आ गए और आते ही उतबा पर टूट पड़े। उसका काम तमाम किया और हजरत उबैदा को उठा लाए। उनका पांव कट गया था और आवाज बंद हो गई थी, जो मुसलसल बंद ही रही, यहाँ तक कि जंग के चौथे या पांचवें दिन जब मुसलमान मदीना वापस आते हुए वादी सफरा से गुजर रहे थे, उनका इंतकाल हो गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह की कसम खाकर फरमाया करते थे कि यह आयत हमारे ही बारे में नाजिल हुई है। ये दोनों फरीक हैं जिन्होंने अपने रब के बारे में झगड़ा किया है।